بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین السلام علیکم. جب کہ ہم یہاں یہ جو اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، جماعت ہے، پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ PKUL ملت ابراہیمی، تو اس کے اندر گائے بگائے ہم اس کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جو کہ حالات حاضرہ یا اس سے پہلے جو حالات واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو پارٹی کا تو تعارف پہلے بھی ہم نے کرایا تھا، پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ جب ادھر دیکھا جائے کہ پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ کا کیا مطلب ہے، تو اس میں بانیان پاکستان اور بانیان کشمیر کی بات آ جاتی ہے کہ ان کی جدوجہد و اسٹرگل اور کیا مطلب تھا اس خطے کے اندر. آزاد کشمیر جو یہ آزاد کشمیر تو حاصل ہو گیا قربانیوں سے، اور جو مکمل کشمیر ہے اس کو حاصل کرنا اور پاکستان کو تقویت پہنچانا اور مکمل کر کے تکمیل پاکستان جو ہے اغراض و مقاصد بانیان پاکستان و بانیان کشمیر کے تھے کہ اس خطے کے اندر تو یہی ہے. اور پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ PKUL کا تو ہمارا تو یہی موقف ہے اور یہی موٹو ہے کہ پہلے استحکام پاکستان، پھر آزادی و سربلندی کشمیر، اور یہ ساتھ مل جل کے چلنا. تو اس کے اندر ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ماضی بعید اور ابھی ہم حال سے گزر رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کا جو لائے عمل سب تیار کرتے ہیں، جو ممالک اپنے تیار کرتے ہیں، تو پھر وہ حالات واقعات میں جب نظر ڈالتے ہیں تو بہت منظر عام پہ چینجنگ آئی ہوتی ہے، بہت زیادہ چینجنگ آئی ہوتی ہے. تو چینجنگ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تسلسل ہے. جو باقی کالونین اور جو اشتراکی سسٹم لے کے چل رہے تھے، باقی جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے آگے پھر چھوٹے ممالک ہیں، ان کو وہ مد نظر رکھ کر ان کو پھر وہ اپنے حساب کتاب سے چلاتے ہیں، اور خطے کے اندر جو مداخلت ان کی ہوتی ہے، جو آپسی کھینچاتانی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ممالک دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے سسٹم چلتا آ رہا تھا تو اس کے اندر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، جس کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کہتا ہے، اس کے تسلسل میں ہم آگے چل رہے تھے. لیکن جب آگے کی طرف جب دیکھتے ہیں ابھی حالات واقعات ہے، تو یہ تناظر جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. چلو جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے، لیکن جب خاص کر جب ہم اپنے اس خطے کے اندر جو جغرافی حیثیت ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان اور کشمیر کی، تو یہ حاصل پاکستان جو ہے یہ یقین کیجئے جو مشترکہ عوام تھی کشمیری، یاد رکھیں قرارداد مقاصد جب لاہور میں پیش کی جا رہی تھی، جو قرارداد مقاصد علامہ اقبال کا جو خواب تھا یہ آئندہ، تو اس کے اندر سب کشمیر سے، ہندوستان سے، ہر طرف سے لوگ آ کے وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ قرارداد مقاصد جو اصول پاکستان کے بارے میں عائد کیا گیا تھا سب اس کے اندر شامل تھے. اکٹھ تھا کشمیریوں کا اور پاکستانی، اب جو بعد میں بن گئے، لیکن اس ٹائم متحدہ ہندوستان کے مشترکہ مسلمان اور سب اور لوگ بھی تھے جو اپنا علیحدہ سے اس خطے میں وطن حاصل کرنے کے لیے اگر جو کہہ رہے تھے. تو اس کے اندر جو مفکر ہے پاکستان علامہ اقبال صاحب ہیں، اور جو بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب، جو لیڈر اعظم، جو لیڈر تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کی مشترکہ قربانیوں سے یہ ملک میں حاصل ہوا ہے. تو اس کے اندر پھر ملے جلے تاثرات، جب ہم بات کرتے ہیں تاثرات کی ملے جلے اس کے لیے، تو یہ آگے ہمیں جو آگے اندرونی اور بیرونی، اندرونی تو ہے چلو، بیرونی اور اندرونی جو چیلنج آگے ہیں اس کے اندر ہم یعنی اپنے اس ملک کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو اس کے اندر وہ جو پہلے بھی عرض کی تھی لیڈران ہیں، یہ اس کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ادارے ہیں، خاص کر جو منظم ہماری افواج ہے، ان کے اوپر بہت بڑا سلوٹ ہے. ان کو دیکھیں کہ اس ملک کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، جیسے بھی جو بھی حالات ہیں. باقی آپس میں جو شکوے شکایات ہیں، ذاتی کھینچاتانی ہے جماعتوں کی، یا جو بھی ہے، یا لیڈران ہیں یا سیاسی پارٹی ہیں، وہ اپنی جگہ اس کی ہم بات نہیں کرتے کہ کسی نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن تھوڑی سی جو کچھ اشروں سے یہ ہمارا ممالک چل رہا ہے، چونکہ زیر اثر آتے ہیں باقی ممالک کے اندر بھی یہ ممالک ہمارے، تو اس کے اندر پھر جو مرکزی حکومت کے لیڈران ہوتے ہیں، پھر صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ملے جلے رد عمل کے اندر جو الزامات لگے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مالی بدعنوانی ہو چکی ہے، کیونکہ
خود جو ملکی خزانے ہیں اس کے اندر پھر جو تو دیکھو نا لوٹ مار ہوئی ہے، جو جب مالی بدعنوانی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ کرپشن آ جاتی ہے. کرپشن جو احتسابی ادارے ہوتے ہیں، یہ جو حساب کتاب کرتے ہیں جو چیزیں، تو وہ جو الزامات تھے، جو چیز تھے وہ جرم بھی ثابت ہو چکے ہیں جو کچھ بھی ہے. لیکن چلو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی یہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد جو ملک ہیں یہ چیلنجز سے نبڑنے کے لیے آپس میں مل جل کے، ظاہر ہے عوام کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑ جاتی ہے. مہنگائی کی صورت میں جو ان کے اوپر آ کر بوجھ پڑتا ہے، عام عوام جو ہے ان کے اوپر آ کے بوجھ پڑتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، جو سسٹم ہوئی ہے وہ چلتا ہے. اس کے اندر ٹیکسوں کے اندر بھی اگر کوئی کمی پیشی آتی ہے کچھ چیزیں، تو پھر باہر ورلڈ بینک یا IMF یہ قرضے لیتے ہیں سودی، اس کے سود کے سسٹم میں پھر رقم باہر لٹائی جاتی ہے ادھر ادھر. لیکن اس میں کے اندر آ کے پھر جو عوام پہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ غربت، مہنگائی، جو کہ مالی بدعنوانی، کرپشن اور قومی دولت کو لوٹنے کی وجہ سے پھر ملک جو تنزلی نیچے آتا ہے معاشی طور پہ، تو اس کے اندر پہ عوام ہی متاثر ہوتی ہے نا. انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو بار مہنگائی کا طوفان بڑھتا ہے یا جو چیزیں پھر اندرون ملک پھر بلوں پہ جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں اور جو چیز ہے ٹیکس ہے اس کی صورت میں، تو وہ تو عوام کو پے کرنا پڑ جاتا ہے. تو عوام کو جب فکر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو اپنے 2 وقت کی کھانا روٹی کیسے چلانا ہے، رہنا اٹھنا بیٹھنا، گھریں اور چیزیں، وہ کہ گائے بگائے کچھ ملک کے اندر بھی جو مرکزی حکومتیں ہوتی ہیں، صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، جس طرح بھی وہ اپنا پروگرام بنا کے جو چیز کر کے ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہاں تھا کیسے. تو پھر تو وہ تو جو یہ چلو سب چیز ہونے کے بعد جو اندرونی چیلنج ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے ذاتی اناد ہیں، جو کھینچتانی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو آپس میں، جو بھی ہے پارٹیاں جو بھی ہے، وہ تو عواموں کو سب معلوم ہے. اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان چیلنجوں کے ساتھ نبڑنے کے لیے عوام کو اعتماد میں لانے کے بعد آپس میں جتنے بھی اپوزیشن ہیں، لیڈر ہیں، جو ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، حکومت میں مرکزی صوبائی ہیں، یہ ہے، اور اوپر جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں اور منظم فوج ہے، وہ یقین کیجئے معاشی طور پہ بھی، یعنی سفارتی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی، اندرون بیرون اور بہت مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو سلوٹ ہے، عوام کا سلوٹ ہے، اور عوام ان کے شانہ بشانہ آگے انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہوگی. عوام ان کو ساتھ دینے کے لیے حوصلہ افزائی ہے. اور عوام کو بھی ہم عوام کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، مہنگائی کی صورت میں برداشت کی ہے، بے روزگاری، غربت کی انتہائی نیچے سے نیچے آتے جا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس جو پلیٹ فارم سے آپ کو یہی ریکویسٹ یا عرض کریں گے کہ قوم و ملکوں کو بنتے ہوئے صدیاں سال لگتے ہیں، گو کہ ہمیں بھی 75 سال ہو گئے، یہ انکلوڈ ہے کشمیر اور پاکستان آگے چل رہے ہیں. ہر کسی کو آس امید ہے آگے ترقی یافتہ ممالک اور جو مہذب قوم ہیں ان کی ساتھ میں کھڑے ہونے کے لیے. لیکن سر جی اس کے اندر تو جو اقتدار میں آتے ہیں، عوام ان کو ووٹ دیں کہ جب آگے لاتے ہیں تو عوام کے اعتماد کو نہ ٹھیس پہنچائیں. وہ ذرا آپس میں بیٹھ کے چھوڑ دیں اناد کو، الزام تراشیوں کو چھوڑ دیں، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ ساری چھوڑ دیں. آپ اس کے اندر دل بڑا کریں اور بیٹھ کے بات چیت کے اوپر آ جائیں. جو ہر کسی کو اپنا چانس ملا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، 4 سال ملے، 2 سال ملے، 6 مہینے ملے، کچھ بھی ملے، اقتدار میں آئے ہیں، موقع ملا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بیرونی جو چیلنج ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر متاثر اندرونی بھی چیلنجز ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا منظم فوج کا ادارہ ہے، جو افواج ہے، ان کے جوان بہت قربانیاں دے رہے ہیں اپنے خاص کر ملک اور یہ ملکی سلامتی کے لیے. جبکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی بہت مقابلہ کیا جا رہا ہے، چونکہ ہمارے پڑوسی ممالک ہے تو جو ہو گئے ہیں، جو جب ہم بیرونی چیلنجز کہہ رہے ہیں تو یہ ہندوستان، افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، اس کی آلے دوالے ہم ہیں. تو زیادہ تر دباؤ پھر ہندوستان سے، چلو جس وجہ سے بھی وہ کرتا ہے، اور درمیان جو چیز ہے یہ اس کے اندر جو اقتداری وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مذہبی انتہا پسند تو وہ ہیں، ہم نہیں ہیں. وہ ایلیمنٹ ملک کے اندر سے ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر پڑوسی ممالک کے اندر سے بھی ان کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو دہشت گردی کا آفرید جو اس ملک کے اوپر جو چھا چکا ہوا ہے، اس کا مقابلہ پھر جو منظم ادارے تو کر رہے ہیں، اپنی جانی مالی قربانی دے رہے ہیں. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان بہت شہید ہو رہے ہیں اس ملک کے لیے، بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں. اس سے پہلے بھی ہوا ہے جو چیز بھی ہوا ہے.
ان سب کے باوجود سب کا حوصلہ ہے، اور سب سے بڑا حوصلہ یہ ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ یقین کیجئے یہ مشترکہ پاکستان اور کشمیر مکمل ہم ٹیریٹوری 85,000 مربع میل کرتے ہیں، یہ سب کی امیدوں کا مرکز یہ خدا داد پاکستان ہے۔ تو خدا را اس کی حفاظت کے لیے آپ کریں، دہشت گردی جو چیز بھی ہے اس سے نپٹ رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، لیکن جو بیرونی چیلنج ہے سر جی، یہ تو پھر پورے قوم عالم کے اندر چینجنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے نا، جس طرح خاص کر یہ جو مشرق وسطیٰ میں ہے اس کے اندر آپ آ کے دیکھ لیں کہ تو بہت زیادہ اس کے اندر جو امریکہ، اسرائیل، ایران وغیرہ کی آپس میں یا کھینچا تنی ہے، یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے پھر ان کو مقابلہ کرنا پڑ جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہی عرض کرتے ہیں، دیکھیں کہ یہ جو ابھی جو بیرونی جو چیلنج آ چکے اس ملک کے اندر، تو یہ بہت انتہائی بہت سپیڈ سے بہت تیزی سے یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، مفکر جو پاکستان سے جو اس سے پہلے بھی انہوں نے بنایا چلایا کیا ہے، آپ بھی آ رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے تو خدا را عوام کو بھی خیال کریں، یہ دیکھیں سنیں۔ تو ہماری تو یہی ہوگی کہ کچھ بھی ہو اس کا تحفظ، جو بیرونی چیلنجز ہیں اور جو اندرونی چیلنجز ہیں، وہ جو مقتدر ادارے ہیں، جو افواج ہے، منظم فوج ہے ہماری انشاءاللہ، یہ منظم فوج ہے اور جذبہ ایمانی ان کا جو ہے نا وہ موٹو یہی ہے، ایمان اطاعت تنظیم۔ ایمان تو یہی ہے کہ مسلمان ہے الحمدللہ اور اسلام نافذ ہو گیا، اس کی جو حفاظت کرنا دیکھنا ہے خطے کے اندر موجود ہے، اور تنظیم منظم ہے، اور اتحاد جو آپس میں اتحاد ہوتا ہے یہ تو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام تراشیاں تو سب کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو کھلا سامنے پتہ ہے، جو کوئی جس کے اوپر الزام لگتا ہے اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر چلو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر پھر بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں آس امید ہو یہی ہے کہ یہ منظم ادارہ افواج مشترکہ، یہی قوم ملک کا تحفظ، عوام کا اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، چونکہ ان کا ماٹو یہ جذبہ فی سبیل اللہ کے لیے قلم ہو، زبان ہو، منظم طریقے سے فرنٹ میں آ کے اپنے سیدھا سینوں پہ گولیاں کرنا، کچھ کرنا، تحفظ کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، یہ عشرہ تیسرا ختم ہو رہا ہے اور یہ جو مارچ ہے 2026 سے ہم گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہمارا میسج یہی ہے کہ عوام کا خیال کرے، اور عوام جو ہے اپنی وہ جو کوتاہیاں جو چیز ہے، جس طرح جو چیز بھی ہے انہیں چھوڑ دیں اور آپس میں اتحاد منظم ہونے کی کوشش کریں، اسی پہ ہم آپ کو بہت سلام کہتے ہیں۔